کر رہا ہے۔ جب کسی کا گھر اجاڑتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ جب کسی کی آبرو لوٹتا ہے تو اس کو اپنی بہن یاد نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنی بیٹی یاد نہیں ہوتی ہے۔ جب ملک کے راز بیچتا ہے، جب اسلام کے قوانین پامال کرتا ہے، جب غریبوں کا خون نچوڑتا ہے اور ہڈیاں توڑتا ہے تو اس کو اس وقت کچھ یاد نہیں ہوتا ہے، انسانی تقاضے بھول جاتا ہے۔ یہ رات کی تاریکیوں اور دن کے اجالوں میں جو بھی جرم کر رہا ہے رب دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں سے یہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی عقل کے چراغ کی روشنی میں چلنا سیکھ جائے تو زندگی کا جمال اس کو نصیب ہوگا، لیکن اتنا گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ انسانی قدروں کو پامال کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس قدر گراوٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو انسان کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بلکہ میرے رب نے بل ہم عدل، عدل بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی جو ہے وہ گمراہی کے سب سے آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ جانوروں اور باقی جو بہائم ہیں ان سے بھی یہ بدتر ہو جاتا ہے۔ جانوروں کے اندر بھی زندگی کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں جن سے وہ انحراف نہیں کرتے، جو مرضی ہو جائے ان اصولوں کو وہ نہیں پھلانگتے۔ آپ بیٹھ جائیں تو کتوں کا اصول ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں چیرتے، یہ کتے کا بھی اصول ہے۔ کوئی شخص یعنی اپنی کمزوری دکھا دے کہ میں کمزور ہوں، تیرے سے مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ جو کتے ہیں یہ ان کا بھی اصول ہے کہ کوئی شخص بھاگ رہا ہے اس کے پیچھے دوڑیں گے، لیکن جب وہ بیٹھ جائے گا یا لیٹ جائے گا تو کتے اس کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ کتے کا بھی اصول ہے۔ لیکن یہ انسان اتنا بدتمیز ہے، یہ قبروں سے مردے اکھاڑ کر کے جو ہے وہ ان کو بھی چوراہوں پہ لٹکاتا ہے۔ یہ کتنا بدتمیز شخص ہے کہ یہ قبروں سے لاشیں نکال کے ان کی بے حرمتی کرتا ہے۔ یہ وزیر آباد کے کیس کو کون نہیں جانتا؟ یہ انسان کا بچہ ہی تھا نا، اسے انسان ہی کہا جاتا ہے نا۔ بل ہم عدل کا یہ ظہور ہوتا ہے، یہ کس قدر بدترین ہو جاتا ہے اور کتنے کتنے گندے اور کبھی کام کرتا ہے کہ اس کے ذکر سے بھی شرم آتی ہے۔ آپ انسانیت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس نے کتنے کتنے مکروہ کام کیے، تو پھر جب گرتا ہے تو گرتا ہی چلا جاتا ہے، جب لڑکتا ہے تو پھر اتنی پستی میں جا کے گرتا ہے کہ اس پستی میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کیڑا مکوڑا جس پستی میں نہیں ہوتا جس پستی میں یہ جا کے گر پڑتا ہے۔ اس کی سوچیں پھر اتنی گندی ہو جاتی ہیں، اس کے خیال اتنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے مزاج میں اتنی آوارگی آ جاتی ہے کہ اس کو کسی کی بھی شرم نہیں ہوتی اور کسی کا بھی حیا باقی نہیں رہتا۔ یہ اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے، اس کو غریب کے منہ سے لقمہ چھینتے ہوئے بھی حیا نہیں آتا۔ یہ اتنا بدتمیز ہوتا ہے کہ بیوہ کی یتیم بچی کا جہیز بھی چرا کے لے جاتا ہے۔ یہ اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے کہ 10-12 بہنوں کے اکلوتے بھائی کو قتل کرتے ہوئے بھی اس کا ماتھا نہیں ٹھنکتا۔ یہ اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ یہ ماں کی گود سے بیٹا چھین کر کے کرپان کی نوک پہ چڑھانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہ اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے کہ جوان بھائی کو باندھ کر کے اس کے سامنے بہن کی آبرو بھی لوٹتا ہے۔ اتنا بدتمیز ہو جاتا ہے کہ اس کو انسانی کوئی قدر یاد نہیں رہتی، کوئی حیا کا ضابطہ اور حیا کا کوئی ضابطہ اس کے پیشے نظر نہیں ہوتا۔ پھر یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معاف نہیں کرتا ہے، یہ یونیورسٹیوں میں گھس کر کے قرآن پڑھتی بچیوں پر بھی حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ جب اتنا بدتمیز ہو جیسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یہ جنازوں کے اوپر بھی خود کش حملے کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ جب بدتمیز ہو جائے تو یہ ڈرون حملے کرتا ہے، یہ خون نچوڑتا ہے، یہ ہڈیاں توڑتا ہے۔ آپ گوانٹا ناموبے کی کہانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تہذیب کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مہذب قرار دیتے ہیں، یہ ان کی کہانی ہے، انہوں نے کیا کیا نہیں کیے ہیں۔ یہ بدتمیزی کی انتہا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ انتہائی نیچے مقام پہ آنے والی بات ہے۔ موصل کی ام احمد کی چیخیں ہم کبھی نہیں بھول سکتے، جس کے جسم کو زخم دے کر کے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا، اور پھر جب کتے اس کے جسم کو چیرتے تھے امریکی گنڈے کہہ کہہ لگاتے تھے۔ یہ مہذب دنیا کی کہانی سنا رہا ہوں، یہ میں تمہیں دنیا کی مہذب قوم کی باتیں سنا رہا ہوں جنہوں نے انسانوں کے گلے چیرے اور جب خون بہ گیا تو پھپڑوں میں پٹرول بھرا اور پھر ان لاشوں کو آگ لگائی اور پھر انسانیت کے لاشیں تڑپے تو یہ کہہ کہے لگاتے رہے۔ ہم ان انسانوں کی بات کرتے ہیں جو دنیا کے مہذب ترین انسان کہلاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ سروں سے بال نوچے اور پھر زخموں میں تیزاب چھڑکا اور لوگوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑا گیا۔
یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے گوانٹا ناموبے کے ٹائلٹ میں مسلمان قیدیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے ان کے ٹائلٹ میں ٹشو پیپر کی جگہ قرآن کے ورقے بھی رکھے تاکہ ان کو ذہنی اذیت ہو۔ یہ جنرل ہوڈ نے کام کیا تھا، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس بدبخت کے پاؤں تلے سرخ قالین بھی بچھائے گئے۔ اس کرتوت کے بعد جو یہاں آیا تھا تو اس کے نیچے جو ہے وہ قالین بچھائے گئے اور اس کا استقبال کیا گیا۔ یہ اللہ کا قہر ہے اور غضب ہے جو پاکستان پہ پڑ رہا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم نے ان بدبختوں کی تعظیم کی اور توقیر کی جنہوں نے دین کی حرمت کو پامال کیا، جنہوں نے اتنے گھنونے اور گھٹیا کام کیے۔ انہیں ایک انسان تو کہنا درکنار ہو تو حیوانوں سے بھی گئے گزرے، لیکن ہم ان کے لیے جو بکتے رہے، چند ٹگوں کے لیے اور چند ڈالروں کے لیے ہم ان کی چاپلوسیاں کرتے رہے اور ان کے نیچے جو ہے وہ قالین بچھاتے رہے۔ جب اللہ کے قرآن کو ٹائلٹ میں ٹشو پیپر کی جگہ رکھنے والے اشخاص کی پذیرائی جس وطن اور جس ملک میں ہوگی، کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ اس کا قہر و غضب پھر جوش میں نہیں آئے گا؟ بحیثیت قوم ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے رب کے مخلص نہیں ہو جاتے تو یہ عذاب نہیں ٹلے گا، یہ دن آتے رہیں گے۔ یہ تھوڑے بدترین دن ہیں کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں چھوڑ کر کے آتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد اس کو فون آتا ہے کہ بیٹی کی لاش اٹھا کے لے جاؤ۔ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے؟ اس لیے پاکستان تو نہیں بنایا تھا۔ آج ہم اس ملک میں جو حالات دیکھ رہے ہیں یہ انسان کے گرنے کی مثال ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور انسان کی رسوائی کی مثال ہے۔ صاحب آؤ ہم اچھے انسان بنیں، اور اچھا انسان وہی ہے جو اچھا مسلمان بنے، زندگی کو نیکی کا جمال دیں اور اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ آ جائیں، اپنے رب کے حضور جھک جائیں۔ آج اس وطن عزیز میں جو لا الہ الا اللہ کی سربلندی کے لیے بنایا گیا تھا، حالت یہ ہے کہ ہم مسجد میں نماز بھی پڑھنا ہو، یہاں قرآن کا درس بھی دینا ہو تو باہر گن مین کھڑے کرنے پڑتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی آزمائش تو نہیں ہے۔ یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ ہندوؤں کے دیش میں رہ رہے ہیں یا عیسائیوں کے وطن میں رہ رہے ہیں؟ سارے کلمہ پڑھنے والے، اور مجھے ان لوگوں کی بے شرمی پہ بھی حیرت ہے کہ جو اب بھی ان لوگوں کی حمایت میں ہیں اور ان سے ایک مسلکی تعلق جوڑ کر کے جو ان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور جو ہے وہ ان کے خلاف فوج کے آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آتی کلا یہ انسان ہو سکتے ہیں جو انسانوں کے اندر گھس کر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اندر بم بلاسٹ کرتے ہیں اور ان کے جسموں کی بوٹیاں دیواروں کے ساتھ چپک جاتی ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے اور یہ کہاں کا دین ہے؟ جنگ موتا جاتے ہوئے تو حضور نے حکم دیا تھا اپنے صحابہ کو کہ تم نے کھڑی ہوئی فصلوں کو بھی نہیں اجاڑنا، تم نے تو درختوں کو بھی نہیں توڑنا ہے، اس کی شاخوں کو بھی نہیں توڑنا ہے۔ شجر سایہ دار کے نیچے بول و براز کرنے سے منع فرمایا شریعت نے کہ کسی گزرتے مسافر کو وہاں رکنا پڑا تو اس کو بدبو سے تعفن سے تکلیف ہوگی۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ بھولے کتے کو بھی مارنا ہے تو ایاکم والمثلہ ولو بالقلب العقور، حکم دیا اس کی شکل نہ بگاڑنا، اس کتے کی شکل نہ بگاڑنا، مارنا ضرور چونکہ وہ انسان کے لیے ذرا رساں ہے، لیکن اس کی شکل نہ بگاڑنا اس لیے کہ اس کی شکل تمہارے رب نے بنائی ہے، اور تم نے انسانوں کو قبروں سے نکال کر کے چراہوں میں لٹکایا اور ان کی تذلیل کی، اور اس کو تم انسانیت قرار دے رہے ہو۔ اور کتنی بد نصیبی ہے، کچھ لوگ آج بھی ان کی پشت پہ کھڑے ہیں، ان سے توقع وابستہ رکھے ہوئے ہیں کہ شاید وہ ہماری مدد کریں گے اور ہماری مخصوص فکر کی ترویج کا سبب بنیں گے۔ جب دلائل کی زبان نہ ہو، نظریے میں صداقتیں نہ ہو، تو پھر انسان ایسے ہوچے ہتھ کنڈے اختیار کیا کرتا ہے۔ جب صداقت انسان کے پاس موجود ہو تو پھر اس کو جو ہے ایسے ہوچے ہتھ کنڈے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو سیدھا کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ صاحب آئیے ہم اس سورت نور کا، سورت مقدسہ کا نور حاصل کریں اور اپنی زندگی میں چراغاں اور روشنی کا سامان کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔